السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس پارٹ 17۔ امریکی سینیٹرز میہن ایکٹ پاس کر چکے تھے، جس کے مطابق برطانیہ کے ساتھ امریکی نیوکلیئر معلومات تبادلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اب ہارول میں آزادانہ طور پر ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی مہم جاری تھی۔ فیوکس اپنی نئی ملازمت پر آگے عملہ بھرتی کرنے لگا، پروگرام تشکیل دینے لگا، ہر کمیٹی میں بیٹھنے لگا، حتیٰ کہ 1947 میں واشنگٹن میں ہونے والی کانفرنس میں برطانیہ کی نمائندگی بھی کی، جس میں یہ طے کیا جانا تھا کہ کون سا نیوکلیائی علم عوام کے سامنے پیش کیا جانا ہے اور کون سا نہیں۔ مگر حیران کن امر یہ ہے کہ فیوکس، جو اپنا سب کچھ روس کو دے چکا تھا، مغربی لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرنے پر بھی ان کی تنقید کا نشانہ نہ بنا۔ ایٹم بم کی تیاری کے سلسلے میں روسی جاسوسوں کی انتھک کاوشوں کی بدولت روس نے ایک اندازے کے مطابق 18 ماہ سے 5 سال کا عرصہ بچایا، اور اس حقیقت کی بنیاد پر مغربی بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ ایلن ننمے، کلاس فیوکس اور ڈیوڈ گرین گلاس جیسے غدار سائنسدانوں نے ان میں ہی تجربہ گاہوں میں تحقیق کر کے بیش بہا دولت کی بچت بھی کی۔ روس نے ستمبر 1949 میں امریکی تجربے کے 4 سال بعد اپنے بم کا پہلا کامیاب تجربہ کیا۔ برطانیہ، جس نے امریکی نیوکلیائی ہتھیار کی تیاری میں بھرپور تعاون کیا اور پھر میک میہن قانون کی روح سے اس سے فیض یاب ہونے سے بھی محروم رہا، 1952 میں ایک طویل انتظار کے بعد اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کرنے میں کامیاب ہوا، اگرچہ وہ 2 ایسے سائنسدانوں کی تنخواہیں ادا کرتا رہا جن کے علم نے روس کو بہت زیادہ تحفظ فراہم کیا۔ 1 سال سے زائد عرصے تک فیوکس نے روسیوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کیا، اور نہ ہی انہوں نے فیوکس کو تکلیف دی۔ اب ان کے نزدیک فیوکس کی قدر و قیمت کم ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں معلومات کے دیگر ذرائع حاصل ہو گئے تھے۔ ڈونلڈ میکلین اور کیم فیلبی ابھی تک واشنگٹن میں ہی تھے، اور میکلین 1947 میں ایٹمی توانائی پر ہونے والی کانفرنس میں برطانوی سفارت خانے کے سیاسی مشیر کی حیثیت سے شریک ہو چکا تھا۔ تاہم 1947 کے اوائل میں فیوکس نے ایک مرتبہ پھر روسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے۔ شمالی لندن کے ایک عوامی گھر میں اس نے پہلی مرتبہ اپنے اخراجات کے علاوہ زائد رقم 100 پاؤنڈ کے نوٹوں کی صورت میں وصول کی۔ بعد ازاں اس نے وضاحت کی کہ اس کا یہ اقدام اپنے مقصد سے پختہ وابستگی کے لیے رسمی نوعیت کا تھا، اور اگلے چند مہینوں میں کچھ مہینوں میں اس نے شمال مغربی انگلینڈ میں واقع نیو ونڈ اسکیل نیوکلیائی ری ایکٹر اور برطانوی بم کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق خفیہ راز روس کو پہنچائے۔ مگر اب فیوکس پہلی مرتبہ اہم ترین حقائق اور معلومات تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ کچھ اہم میٹنگز میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ بعد میں اس کے اپنے بیان کے مطابق وہ ایک قسم کے شیزوفرینیا کا شکار ہو گیا تھا، جس کی بنیادی وجہ اس کا مارکسی فلسفہ، معاشرے سے علیحدگی، جو ایک کامیاب جاسوس کے لیے ناگزیر ہوتی ہے، اور ہارول میں چند دانا لوگوں کی دوستی تھی۔ اکتوبر 1949 میں امریکی طیاروں کے روس ایٹم بم دھماکے کا سراغ لگانے کے 1 سال بعد فیوکس ایک ذاتی مسئلہ لے کر ہارول کے سیکیورٹی آفیسر ونگ کمانڈر ہیزی آرلینڈ کے پاس گیا۔ اس کا باپ روس کے مقبوضہ جرمنی کی لیپزگ یونیورسٹی میں تھیالوجی کا پروفیسر بن چکا تھا، اور وہ اسے ہارول سے متعلقہ معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں بطور لیور استعمال کر سکتے تھے۔ کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ مگر آرلینڈ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ اتنی قابلیت کا حامل نہیں، اور پھر اس نے لندن میں خفیہ سروس کے سربراہان سے رابطہ کیا کہ فیوکس کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ فیوکس کو معلوم نہ تھا کہ امریکی ایف بی آئی اور برطانوی MI5 اور MI6 کو 2 سال قبل ہی اس کی غداری کا علم ہو گیا تھا۔ اس بارے میں اشارے 1947 میں اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہونے والی گفتگو میں ملے، جب سویت وفد نے
واضح طور پر امریکی تکنیکوں اور کوڈ سے واقف نظر آئے اور واشنگٹن کے روسی سفارت خانے سے ماسکو کے ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کے لیے ایک پیغام بھی اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوا، جس کے باعث برطانوی سائنسدان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا۔ لاس الماس میں تمام برطانویوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جاسوس کی شناخت ممکن تھی، مگر عدالت میں فیوکس کو غدار ثابت کرنے کے لیے شواہد دستیاب نہیں تھے۔ آئرلینڈ کی رپورٹ نے فیوکس سے اعتراف جرم کروانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ولیم جیمز اسکارڈن نامی مستقل اور تحمل مزاج تفتیش کار کو، جس نے بعد ازاں کیم فیلبی سے بھی پوچھ گچھ کی، فیوکس سے تفتیش کی غرض سے ہارول بھیجا گیا۔ پہلی 2 ملاقاتوں میں اس نے امریکہ میں سوئیت اہلکاروں سے رابطوں کی تردید کی، اور پھر 13 جنوری 1950 کو تیسری ملاقات پر اس نے ڈرامائی طور پر کہانی کا رخ بدلا اور اعتراف کیا، اپنی طرف سے کیے گئے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہارول کو کم سے کم نقصان پہنچے اور اپنے دوستوں کے زیادہ سے زیادہ تحفظ پر سب کچھ میرے اور ان کے تعلقات کے لیے بہتر تھا۔ جب فیوکس نے یہ اعتراف کیا کہ وہ 7 سال سے جاسوسی کر رہا ہے تو اسکارڈن حیران رہ گیا۔ کوئی شخص اس کی دھوکہ دہی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، اور وہ مزید خوفزدہ ہو گیا جب اس نے بتایا کہ اس کے نزدیک سب سے بدترین عمل سرزد ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے روسیوں کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتایا۔ طویل اور متواتر ڈی بریفنگز عمل میں لائی گئیں اور فیوکس کے بیانات کی بنیاد پر امریکی ایف بی آئی ہیری گولڈ گرفتار کرنے کے قابل ہو گئی۔ فیوکس نے 27 جنوری کو اپنے اقرار نامے پر دستخط کر دی اور یوں سوچتا محسوس ہوا کہ شاید اب اپنے ضمیر کی صفائی کے بعد وہ اپنا کام جاری رکھنے کے لیے ہارول لوٹ جائے گا، مگر حکام نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ 2 فروری کو اسے واپس لندن لوٹا دیا گیا اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کمانڈر لیونا ریڈریٹ نے اسے گرفتار کر لیا۔ ایلن ننمے کی طرح اس پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور ایسی معلومات کے ابلاغ کا الزام عائد کیا گیا جو دشمن کے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھیں۔ اسے ریمانڈ پر حراست میں لے لیا گیا۔ اس گرفتاری پر اٹلانٹک اوقیانوس کے دونوں اطراف سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ مقدمے کی سماعت کے موقع پر اٹارنی جنرل کی وکالت کرتے ہوئے کرسمس ہمفریز نے فیوکس کو ایک اچھوتے کردار سے تعبیر کیا اور کہا اس کا آدھا دماغ اصل وجہ کی تہہ تک پہنچنے سے بھی آگے تھا، جبکہ بقیہ نصف معلومات کی تعلقات اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دوستیاں اور انسانی وفاداریوں میں مصروف تھا۔ اس کی شخصیت کا بدترین پہلو رفتہ رفتہ پرورش پاتا گیا۔ اس نے اپنے دماغ کو 2 حصوں میں توڑ دیا۔ نصف اعلیٰ گوڈارڈ نے اس کے معاملے میں کسی قسم کا رحم دکھانے سے انکار کر دیا اور اشارہ دیا کہ اس کے گناہوں کی واحد سزا پھانسی ہی ہے۔ اس نے کہا، میرے نزدیک تمہارا جرم غداری سے کم نہیں۔ تم نے اس ملک میں سیاسی پناہ کا ناجائز فائدہ اٹھایا جو ہمیشہ ہی سے اس ملک کی شان ہے، جو لوگوں کو ذاتی سیاسی خیالات کی بنا پر اپنے ممالک میں بھی حاصل نہیں۔ تم نے بدترین وطن فروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری میزبانی اور تحفظ کو دھوکہ دیا ہے۔ مقدمہ شروع ہونے کے محض 1 گھنٹے 20 منٹ بعد ہی کلاس فیوکس اپنی 14 سالہ قید آغاز کرنے کے لیے کمرہ عدالت سے نکل گیا، جو اس قانون کے تحت ان الزامات کی بنا پر سب سے زیادہ سزا تھی۔ 12 فروری 1951 کو ہوم سیکریٹری نے غدار کی بنیاد پر اسے برطانوی شہرت سے محروم کر دیا۔ 22 جون 1959 کو 9 سال کی قید بھگتنے اور اچھے رویے کے باعث قید میں خصوصی رعایت حاصل کرنے کے بعد جب فیوکس رہا ہو کر باہر آتا تو اس کی حیثیت ایک بے وطن کی سی تھی۔ اس نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اسے لندن لے جایا گیا اور مشرقی برلن جانے والے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ گرفتاری کے موقع پر روسیوں نے عوامی سطح پر اعلان کر دیا تھا کہ انہیں فیوکس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، مگر بعد ازاں انٹیلیجنس ماہرین نے یہ انکشاف کر کے ہر ایک کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ ایک بڑے جاسوسی اسکینڈل کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور اس کی وقت کم ہونے کے بعد کریملن نے ہی اس کو گرفتار کروایا۔
مگر اب انہوں نے فیوکس کو دوبارہ خوش آمدید کہا۔ مشرقی جرمنی کی شہرت دی گئی 12,000 پاؤنڈ سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا اور ڈریسڈن کے قریب واقع مشرقی جرمنی مرکزی انسٹی ٹیوٹ برائے نیوکلیائی طبیعیات میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا اور پھر 1964 میں اسے پروفیسر ہینریس ہاروچ کی جگہ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ جولیس اور ایتھل کون تھے؟ کیا وہ غدار تھے یا پھر شکار بنے؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔